چودھری امتیاز الرحمان لاہور سے میرے بیٹے اسامہ کی شادی ہو گئی ہے۔ نیک اولاد اور کاروبار میں برکت کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا کر اللہ نیک اولاد بھی دے اور اللہ برکت بھی دے۔ میرا نام سید زمان ہے۔ آپ میرے بیٹے اور چھوٹی بیٹی کے لیے دعا کریں جو بیمار ہے، اللہ اس کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے دوست غلام حسین کی شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں۔ دونوں میاں بیوی نے ٹیسٹ کرائے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے۔ اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ سورۃ یوسف پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں۔ حرم شریف میں چھوٹے اور بڑے کا جنازہ ساتھ پڑھا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اس میں تو کیونکہ جو دعا ہے وہ تو دونوں کے لیے ہے نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا، اس میں چھوٹا بڑا سب برابر ہے۔ مرد کی اجازت کے بغیر بیوی اس کے پیسے اٹھا کر اس کے بچوں پہ خرچ کرے یا غریبوں کو دے، یا بچی شادی شدہ مالی حیثیت سے کمزور ہے، بیوی اپنی بچی شادی شدہ کی ضرورت پوری کر وہ خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے نہیں اٹھا سکتی۔ اتنا ضرورت جو ہے، جو ضرورت ہے کھانے پینے کی حد تک، وہ جائز ہے۔ فاطمہ وجیحہ بیبی کے بچے نہیں ہیں، مردوں کی کمزوری کی وجہ سے، اللہ شفا عطا فرمایا اور اولاد عطا فرمایا۔ امام کے پیچھے جہری عصری نماز میں مقتدی بھول کر قرات کر دے، سورۃ فاتحہ پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ احرام کی حالت میں واش روم جانے کے بعد اگر چادر پلید ہو جائے بدل سکتے ہیں آپ۔ ایک ساتھی نے اپنی بیوی کو عراق سے فون پر بیوی کو 3 طلاقیں دی اور گواہ کوئی نہیں ہے۔ اب شوہر انکار کرتا ہے جبکہ بیوی کہتی ہے کہ مجھے شوہر 3 طلاقیں دی، تو کیا طلاق واقع ہو؟ طلاق واقع ہو جائے گی۔ میں انڈیا کے ایک کالج میں پڑھتا جو ہندوؤں کا ہے، جمعہ کی نماز کے لیے باہر جانے نہیں دیتے، تو ہم اسٹوڈنٹ کالج کے اندر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن خطبہ عربی کے علاوہ اپنی زبان کوئی بات نماز ہو جاتی ہے۔ نام ارسلہ خان، میرا 2 چلے رہ گئے، اور جب میں ارادہ کر لوں تو ماں کہتی ہے کہ مت جاؤ۔ بہرحال ماں کا کہنا ماننا چاہیے۔ ابھی وتر نہ پڑھیں اور تہجد کے ساتھ پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے۔ میرے پیشاب کے قطرے بند نہیں ہوتے، بہرحال نیچے ٹیشو وغیرہ یا پیمپر وغیرہ رکھیں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ اذان یا وقت سے پہلے افطار کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں۔ عامر سہیل مولانا عبدالرحیم صاحب کا پوتا ہے، شادی کو 5 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ اختر علی شانگلہ، میں بیانات آپ کے سنتا تھا، دعا کرتا تھا کہ مجھے ملاقات ہو، الحمدللہ آج ہو گئی۔
بہرحال اگر آپ نے وہاں سے انڈیا سے ہجرت کی نیت کی ہے تو آپ یہاں نہیں رہ سکتی جب تک کہ باقاعدہ اجازت نہ ہو. آپ ہندوستان میں سفارت خانہ سعودی کو درخواست دیں، اگر وہ آپ کو اقامت دے دے تو پھر آ جائیں. کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہیں نماز میں، تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہی ہے کہ سجدے کی جگہ کو دیکھیں. 21 دن کے لیے عمرے پہ آئے ہیں تو 21 دن ایک ہی جگہ تو نہیں ہے نا، اس لیے نماز قصر پڑھنی ہوگی. ایک طواف ہم نے کر لیا، ابھی اس کے 2 رکعت نہیں پڑے کہ ہم اور طواف کر سکتے ہیں. آٹھ مہینے کی حاملہ عورت سے خاوند ہم بستری کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. ہوٹل سے احرام نہیں باندھے جاتے، میقات سے باندھے جاتے ہیں. مقبوضہ کشمیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی قدرت کے ساتھ فتح عطا فرمائے. عمرے کرنے والا خود حلق کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے. اوپری منزل پہ طواف بغیر چپل کے میں نہیں کر سکتا، تکلیف ہے، چپل پہن لیں. دوران نماز نظر سجدے کی جگہ پر ہو. زکوٰۃ جو ہمارے ذمے ہوتی ہے ہم وہ نہیں نکال سکتے. پتہ نہیں ہوتا کہ کون مستحق ہے. کہ آپ کسی مدرسے کو دے دیا کریں، اور طلباء ہوتے ہیں وہ دے دیں گے. کسی نے پاکستان میں آتے ہوئے سگریٹ رکھ لی ہے ہمارے سامان میں، وہ بالکل پھینک دیں، پھر آئندہ کبھی نہیں رکھیں گے. عورت حرم میں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ ہاں پڑھ سکتی ہے. مسجد قباء جا کر 2 رکعت پڑھو تو بالکل ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. آپ اپنے کسی مرحوم کو وہ ثواب دینا چاہیں، آپ کی مرضی ہے. نمازیوں کے آگے نہیں گزرنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے. فرض نماز ہو یا نفل ہو، کسی کے آگے نہیں گزرنا چاہیے. نمازی کے اس کے آگے کوئی چیز رکھ دیں بطور سترہ تو پھر گزر جائے. کئی لوگ مسجد الحرام میں صف پر لیٹ کے سو جاتے ہیں. بھئی اگر نیند نہ آئے تو سو جانے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر نیند آ گئی تو پھر وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. اکثر لوگ قرآن پڑھتے ہوئے اس کو فرش پہ رکھ دیتے ہیں. اللہ ہدایت دے ادب کرنے کی. عمرے میں ایسی جوتی پہنی کہ اوپر والی ہڈی اس سے چھپ گئی، عمرہ تو ہو جائے گا آپ کا، لیکن ایسی جوتا نہ پہنا کریں. میں احرام کی حالت میں رات کو سو گیا، نیند میں غلطی سے منہ پر کپڑا لے لیا، کمبل اوڑھ لیا، کوئی حرج نہیں. کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی.
میرا نام ندیم ہے، مالک نے دکان خالی کرنے کا کہہ دیا ہے، آپ اور دکان لے لیں، برکت دینے والا تو اللہ ہے، استغفار پڑھیں، اللہ برکت دیں گے۔ میرا نام شہزاد ہے، میں فیملی کے ساتھ کام کی تلاش میں آیا ہوں۔ پہلے تو آسان تھا، مشکل ہے، اب آپ چلے جائیں اپنے ملک میں کام کرو۔ علی شاہ انڈیا سے ہوں، میری زندگی مکمل پریشانی ہوتی ہے، پریشانی کا علاج ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ درود شریف پڑھا کریں، ذکر کیا کریں، قرآن پڑھا کریں، ٹھیک ہو جائے گا۔ ریسٹورنٹ کے کھانے پر اکثر حلال لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ کرے حلال ہو، باقی میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس زمانے ایسی چیز لے، فروٹ سے گزارا کر لے، کوئی سبزی کھا لے۔ میں اپنی والدہ کا خیال بہت رکھتا ہوں، لیکن پھر بھی میری ماں راضی نہیں ہوتی، نہ ہو راضی، آپ خیال رکھتے رہیں۔ میں نے پاکستان میں دکان کھولی ہے، استغفار زیادہ پڑے تو انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اللہ مبشر کو اولاد صالح عطا فرمائے، عرفان صاحب کی بہن کے لیے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، حلال عیدگاہ کاروبار، اللہ حلال کاروبار کی برکت دے، اللہ حاجی شوکت کے کاروبار میں بھی برکت دے۔ میقات پر وضو کیا، صابن سے ہاتھ دھو لیے، پھر احرام باندھنے سے پہلے آپ نے ہاتھ دھوئے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر نماز میں بھولے سے فاتحہ کے بجائے کوئی سورت پڑھ کر رکوع میں چلی جائے تو نماز ہو جائے گی۔ میرا نام محمد نعیم ہے، میں ملتان سے ہوں۔ جو عورت عدالت سے طلاق لے لے، اگر خامد نے طلاق نہیں دی، صرف عدالت کی طلاق جو ہے وہ معتبر نہیں ہوتی۔ اگر 3 طلاقیں ہیں تو عدت کے دوران صلح نہیں ہو سکتی، عدت کے بعد وہ حلالہ کرائے پھر صلح ہو سکتی ہے۔ سکون نہیں ملتا ہے، درود شریف پڑھا کریں اور استغفار پڑھا کریں۔ میرے بیٹے کی ایک آنکھ میں پانی آتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال آپ خود اندازہ کریں کہ ایک بات گھر والے کہیں اور وہی بات اگر حضور نے فرمائی ہے تو آپ حضور کی مانیں، ان کی نہ مانیں، صاف ظاہر ہے کہ حضور کی محبت زیادہ ہے۔ والدہ تحسین گوہر کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ علی نے پڑھایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجر اسود جو ہے وہ جنت سے بھیجا ہے، ابھی اللہ کی مرضی ہے کہ وہ پتھر کو بھیجے تاکہ قیامت تک وہ پتھر جو ہے محفوظ رہے گا۔ احرام کی حالت میں نفلی طواف کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت جو ہے وہ مدینہ منورہ کی اور دفن بھی مدینہ منورہ کا نصیب کرے، آمین۔ مدینہ منورہ میں کسی عالم کا اردو میں درس ہوتا ہے، اللہ عالم، مجھے پتہ نہیں ہے۔
بہرحال کعبۃ اللہ کی تصویر ہو تو وہ تو جائز ہے، بندوں کی تصویر نہ ہو ساتھ میں۔ دو سفید چادروں میں طواف کر سکتے، بالکل کر سکتے، تو احرام میں ہوتی ہی دو چادریں ہیں۔ دم کے پیسے یتیموں کو نہیں دے سکتے۔ دم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ حدود حرم میں بکری خرید کے ذبح کرا کے تقسیم کر دی جائے۔ عمرے کے دوران اگر کوئی پن سے ہاتھ پر لکھ لے کوئی حرج نہیں۔ حرم میں جو جنازہ ہوتا ہے اس میں میت سامنے نہیں ہوتی، امام کے سامنے تو ہوتی ہے، تمہارے سامنے نہیں ہوتی۔ ہم اب واپس جانے کی نیت ہے، طواف الوداع کی نیت کر کے طواف کریں۔ بہرحال کوئی گستاخ رسول اگر ہے اس کا جنازہ نہ پڑھا کریں۔ نفلی طواف جوتے کے ساتھ کر سکتے ہیں، تکلیف کی وجہ سے یہاں کر سکتے ہیں۔ اگر 3 چکر لگائے طواف کے، نماز کھڑی ہو گئی تو اب نماز پڑھے اور طواف پھر ابتدا سے شروع کرے۔ میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ بابا جی خادم حسین رضوی کے لیے دعائے مغفرت، اللہ مغفرت فرمائے۔ فیصل رحمان اور اس کی بیوی کے لیے دعا ہے، اللہ ان کی تمنائیں پوری کرے۔ میرے بچے پڑھنے میں کمزور ہیں، اللہ ان کے دماغ کو قوت دے، طاقت دے اور پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی اولاد کو نیک اور اچھے رشتے نصیب کرے۔ ناچیز کی اہلیہ 8 سال سے جلد کی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ فی الحال جب تک آپ یہاں آئیں زمزم اسی نیت سے پئیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے شوہر، سسر اور اولاد کی حفاظت فرمائے۔ مہر دین صاحب بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے والد حاجی عبدالغفار ہے، اس کے لیے دعا کریں، اللہ دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے۔ بھائی اکرم کی اولاد نہیں، اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے۔ محمد یونس کی اولاد نہیں ہے، اللہ اس کو بھی اولاد عطا فرمائے۔ محمد ظریف، امان اللہ، عبید اللہ، محمد جمشید کی اولاد نہیں، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ میرا دوست سمن بنگلہ دیش سے ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ میرے والد اور چچا ملک محمد اشرف خان، ملک مظفر خان، ملک عبدالحمید فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ سمیع اللہ کوٹ ردو سے میری بہن کی شادی کو 8 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ آپ کو اولاد نرینہ دے۔ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ شیخ فضل الہی کراچی میں بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا نام عمر اقبال ہے، اللہ آپ کے بیٹوں کو، اولاد کو، سب کو صالح بنائے، شفا عطا فرمائے۔ حاجی منیر بھٹی ڈل والی والے بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عتیق اللہ جو کہ مکے میں یہاں رہا، ہماری خدمت بھی کرتا رہا، اس نے راولپنڈی صدر میں کاروبار شروع کیا، اللہ اس کے کاروبار میں، رزق میں، مال میں برکت عطا فرمائے۔
ہمارا باپ جو ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرتا ہے، لا حول پڑھا کرو، اللہ پاک اس کو غصے سے بچائے گا۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اپنی والدہ سے فون پر بات کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتے ہیں۔ میرے شوہر کے کاروبار میں برکت ہو، اللہ برکت عطا فرمائے، اس کو کہیں کہ استغفار پڑھے کم از کم ایک دن میں 2000 دفعہ۔ اللہ ہر بندے کا نصیب اچھا بنائے اور اس کو اپنے دروازے کا محتاج کرے اور خزانہ غیب سے رزق عطا فرمائے۔ میں سید ہوں، افطار کے وقت میں یہ جو یہاں افطاری ہوتی کھا سکتے ہیں، اب یہ صدقہ نہیں ہوتا۔ عمر فاروق جنات کے دورے پڑھتے ہیں تو سورۃ البقرہ جو ہے ٹیلی فون میں فیڈ کر کے اور اس کو کان سے لگا کے سنتے رہیں۔ اللہ آپ کی بہنوں کے نصیب اچھے کرے۔ میرے مخلص دوست والد گل خان فوت، اللہ مغفرت فرمائے، میری بیوی نشاط کو ہمیشہ گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کو کہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے۔ میری بیٹی عافیہ کی صحت، ہدایت اور شادی کے لیے اللہ سب دعائیں قبول فرمائے۔ محمد سمیع ان کی والدہ اور باقی گھر والے روحانی مسائل کا شکار ہیں، استغفار پڑھیں اور ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ روز پڑھا کریں۔ میرا بھانجا 1.5 ماہ کا ہے، اس کے دل میں سوراخ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ آج کل تو 2 دن کے بچے کا بھی آپریشن کر دیتے ہیں۔ میرے 3 بیٹے ہیں، اللہ ان کو امام بنائے، آمین۔ جس بیٹی کی اولاد نہیں، اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے۔ ہماری باجی کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بیٹے وقار کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ میری پوتیوں علیزہ اور بہانی کو صحت عطا فرمائے۔ میں لیاقت پور سے ہوں، میرا بھائی یاسر بلال سخت بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری طبیعت بہت خراب رہتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ میرا بھائی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کو موت تک دینی کام کرے اور خاتمہ ایمان پہ ہو۔ بہرحال ملک جہاں دیب صاحب کا جو بھی مسئلہ ہے اللہ حل کرے۔ میرے بیٹے محمد زبیر کی شادی ہوئی، اولاد نہیں، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ میری ہمشیرہ کی اولاد نہیں، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ میرے مرحوم بھائی محمود احمد کے لیے اللہ مغفرت فرمائے۔ میرے یہاں اولاد ہونے والی ہے، اگر اللہ مجھے بیٹا دے تو میں کیا ان کا نام رکھوں؟ صحابہ کے نام میں سے کسی نام پر رکھ لیں۔ حضرت ابوبکر کا نام ہے، عمر، عثمان، علی، بلال، صہیب، کوئی نام رکھیں صحابہ والا۔ میری والدہ کو پیشاب کی معدے کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔
میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، ٹیلی فون پر بات کر سکتا ہوں، وہاں کر سکتے ہیں۔ آپ نے تفسیر مکی لکھی ہے، میرا بھائی وہ پاکستان میں ملتی ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں ہو تو میں ہدیہ کروں نا۔ مدرسہ قاسم علوم میں مفتی امداد اللہ انور، ان کے پاس جا کے مانگ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان۔ اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم ارزقنا موت فی بلد نبیک والدفن فی بلد نبیک، یا الہ العالمین۔ تمام بیماریاں دور فرما یا اللہ، ہماری کمزوریاں دور فرما یا اللہ، مسلمانوں کی ہر جگہ مدد فرما یا اللہ، کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ، تیرے سوا ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی ذریعہ نہیں۔ اللہم انصرہم، ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ